شاہ سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمکم یا غوث عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ کیا فرمایا؟ لعنت اللہ وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ نے لعنت کی، جو اللہ سے کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ کیا کہا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا نا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے جب نہیں کیا تو پھر تھوڑا سا بات آگے بڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا کہ تم مردود ہو، تم یہاں جنت سے نکل جا باہر۔ تو اس نے کیا کہا؟ شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ گیا نا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری رحمت جو ہے جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان سے معاف کرتا رہوں گا۔ یہی کہا نا اللہ نے۔ تو جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک روح نہیں نکلتی، تب تک توبہ کرتے رہیں گے تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ جب تک میں ہوں میں بھی بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے، پتھروں کے لیے اور تم جیسے شیطانوں کے لیے میں نے جہنم بنائی ہے، میں تم لوگوں سے اسے بھر دوں گا۔ شیطان سے یہ کہا تو وہی اس نے یہی کہا کہ میں جو ہوں تیرے بندوں کو اس طرح بہکاؤں گا کہ وہ سمجھیں گے کہ شاید میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یعنی یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ثواب کے کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام جو ہیں وہ غلط ہوں گے۔ حالانکہ وہ کام کیا غلط ہوں گے، مطلب کہ وہ دین کے خلاف کام ہوں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، تو وہی بتایا۔ تو اس میں سے ایک حصہ مقرر کر کے میں اس میں سے نکلوا لوں گا جو تم غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے۔ کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے؟ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ میں خود کرتا ہوں، آپ نہیں کرتے، ایسے کیسا ممکن ہے؟ قوالی میں پیسے دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا۔ نعت شریف کے پروگرام میں جو پیسے بانٹتے ہیں آپ کیا نا اپنے کیا بولتے ہیں نعت خوانوں کو، غیر اللہ کے نام پر دیتے ہیں نا، یا اللہ کے نام پر دیتے ہیں؟ عرس مناتے ہیں غیر اللہ کے نام پر مناتے ہیں نا۔
یہ جو ابھی جا کے آپ نے فاتحہ پڑھا اور جا کے قبریں چومی، تو یہ بھی تو غیر اللہ کے نام پہ چومی آپ نے. کس کے نام پہ چومی آپ نے؟ برا نہیں ماننا، آپ نے کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں، بالکل سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. یہ غیر اللہ کے نام پر ہے نا نظر نیاز جو کر رہے ہیں نا، یہ نظر نیاز کرتے ہیں. حضرت رفاعی کا عرس مناتے ہیں. حضرت رفاعی کے نام پہ بھی 22 تاریخ کو جو ہے آپ پروگرام کریں گے. یہ غیر اللہ کے نام پہ تو ہے نا نظر نیاز کر رہے ہیں نا. سب پیسے آپ اللہ غیر اللہ کے نام پہ تو دے رہے ہیں. کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ یہ کسی اور کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں بول رہا، میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں. میں تو آپ کو جو قرآن شریف ہے نا وہ دے رہا ہوں، وہ جو قرآن شریف ہے نا وہ بتا رہا ہوں. میں الٹی سیدھی ادھر سے ادھر سے لا کے قصے کہانیاں اس قسم کی باتیں میں کرتا ہی نہیں بھائی، کہ روایت میں یہ تھا اور یوں تھا اور فلانا تھا اور اس طرح تھا، یوں ہو گیا فلانا ہو گیا. سیدھا سیدھی بات ہے. سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 118 میں لکھا ہوا ہے لعن اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلواؤں گا، دلوا کر مال بٹوروں گا، ان سے ایک مقرر حصہ ان سے نکلوا لوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے. شیطان بول رہا ہے اللہ میاں سے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہم تو بے انتہا معذرت کے ساتھ کہ بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں نا. ہم سوچتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا لکھا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا. ذرا کچھ ہوا شروع ہو گئے. ابھی میرے پاس پرسوں ہی کی بات بتا رہا ہوں، ایک ویڈیو آئی میرے پاس تو دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے یار کیا ہے، یہ صاحب نے بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے چمکدار، گلے میں ہار، انگوٹھی ہیں، سب وہ نکل کے آ رہے ہیں وہاں سے اپنے مریدوں کے ساتھ. مرید معلوم ہے کیا نعرے لگا رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے؟ مرید نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اور پیر صاحب جو ہے بڑے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں گلے میں ہار پہن کے، کیونکہ پیر صاحب کو خود بھی نہیں پتا نا. پیر صاحب کو خود بھی نہیں پتا. پیر صاحب کو پتا ہوگا تو روکے گا نا کہ بھائی رک جا، کیا بول رہا ہے، پہلے سوچ سمجھ لے کیا بول رہا ہے تو اس کے بعد مجھ سے بات کرنا. پیر کو خود کو نہیں پتا تو پھر کیسے ہوگا بھائی؟ تو وہی والی بات، یعنی ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جن بتوں کو اپنا، غور سنیے گا جو بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، بہت ہی اہم موضوع ہے یہ موضوع جو بتوں اور وہ موضوع ہے نا، اس پہ آج تک کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوچیں، یعنی ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جن بتوں کو اپنا معبود بنایا، تو ان بتوں کو جن کو عورتوں کے نام سے نامزد کر رکھا تھا. بت تو بنائے اپنے ہاتھ سے، ان کی پوجا بھی کر رہے ہیں اور ان کے نام عورتوں کے نام پر رکھ رہے ہیں. ان کا نام عورتوں کے نامزد کر رکھا، جیسے عزا، منات اور نائلہ وغیرہ. اور حقیقت الامر دیکھیے تو یہ مشرکین شیطان سرکش ملعون الہی کی عبادت کرتے ہیں. بدھ بھی بناتے تو کسی مرد کا تو نام رکھتے ہیں، اس کو بھی نام عورتوں پہ رکھ کے اس کے اوپر عبادت کروا دیں اس کا. اسی نے تو بہکا کر ایسا کرایا، اور بت پرستی کرنے میں اس کی اطاعت اور اس کی عین خوشی ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو وہ اس سے بہ انتہا خوش ہوتا ہے. کون؟ شیطان. کیونکہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں نا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے. اس سے مشرکین کی پرلے سرے کی ضلالت اور جہالت
ظاہر فرمانی مقصود ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر اور ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر آڑے ٹیڑھے معبود بنا کے بیٹھ گئے کہ یہ میرا معبود ہے، سورج میرا معبود ہے، چاند میرا معبود ہے، یا فلانا معبود ہے، سمندر ہے، یا جو بھی ہے. تو اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر سوچنے کی بات، یعنی غور طلب بات جو ہے بتا رہا ہوں آپ کو، غور طلب بات کہ پھر یہ بنایا بھی کسے؟ یعنی معبود اگر کسی نے بنایا بھی ہے کسی کو، کس نے بنایا ہے کسی نے، تو پتھر کو. معبود اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا بھی کسی کو معبود مان بھی لیا تو پتھر کو، نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ اس میں کوئی حص ہے، نہ وہ کچھ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے. اس کو آپ کسی ایسی چیز اس کو بناتے معبود، انسان کو، یا اس کو کہ بھائی میں اگر کچھ آپ سے کہوں تو آپ اس کا جواب تو دیں. وہ تو ہل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو ٹھوکر نہیں مارو. یہ ہل سکتا ہے؟ تو پھر اس کو بنایا آپ نے معبود، جو ذرا سا بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. سمجھے نا؟ اور پھر یہ کہ بنایا بھی کسے؟ پتھروں کو، جن میں کسی قسم کی حص اور حرکت بھی نہیں. اور پھر یہ کہ انہیں عورتوں کے نام سے موسوم کیا. اور یہ سب کس کے بتلانے سے ہوا؟ شیطان ملعون کے بہکانے سے. کیا اس ضلالت اور جہالت کی نظیر مل سکتی ہے؟ اور کیا کوئی احمق سے احمق بھی اس کو قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان تو پہلے ہی سجدہ نہ کرنے پر ملعون اور مردود ہو گیا تھا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ملعون اور مردود اللہ میں نے اس کو بنا دیا. تو اس نے اسی وقت کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی چکا ہوں، میں تو غارت ہو ہی چکا ہوں، مگر میں بھی تیرے بندوں اور اولاد آدم میں سے اپنے لیے ایک مقدار معلوم اور بڑا حصہ لوں گا. مطلب ہے کہ ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. مطلب یہ ہوا کہ ملعون ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان تو بنی آدم کا روز ازل سے دشمن اور بدخواہ ہے، اور اپنی اس دشمنی کو صاف طور پر ظاہر بھی کر چکا ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شیطان ہر طرح سے خبیث و گمراہ ہے، مگر شاید کسی خیر کو خواہ کوئی نفع کی بات بتلا دے، جبکہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دشمن ازلی ہے. تو بنی آدم کو جو کچھ بتلائے گا ان کی گمراہی اور بربادی کی بات بتلائے گا. شیطان کبھی بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتلائے گا، ہمیشہ الٹی ہی بات بتلائے گا، صرف چکر دے گا. سمجھے نا؟ کہ یوں ہوگا تو یوں کر لینا، امیدیں دلائے گا کہ یوں ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، یوں پیسے لگاؤ گے تو یوں بن جائیں گے، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. صرف امیدیں دلائے گا. ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا صرف اس کی مرضی سے ہے جو کچھ بھی ہونا ہے. وہ دشمن ازلی ہے تو بنی آدم کو کچھ بتلائے گا، ان کی گمراہی اور بربادی کی بات بتلائے گا. پھر ایسے گمراہ اور بدخواہ کی اطاعت کس قدر جہالت اور نادانی ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کی اطاعت میں لگے ہوئے نا، اس کے ہی چکروں میں گھومتے ہیں، اسی کے چکروں میں گھومتے ہیں کہ وہ کہیں سے مل جائے تو کچھ مل جائے، ہاتھ میں آئے تو اپنا کام بن جائے. لیکن وہ آپ کو امید دیتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، باقی ہوتا کچھ نہیں ہے. حصہ مقرر لینے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تیرے بندے اپنے مال میں میرا حصہ ٹھہرائیں گے. غور طلب بات ہے، جو غور طلب بات ہے وہ کیا ہے کہ تیرے بندے اپنے مال میں میرا حصہ ٹھہرائیں گے، جیسا کہ لوگ بت یا جن وغیرہ وغیرہ اللہ کی نظر اور نیاز کرتے ہیں. جو میں نے ابھی بولا نا آپ کو کہ ہم نے اپنا حصہ اس میں ٹھہرایا ہوا ہے. خود اس نے نہیں بولا ہے کہ تم میرے کو اتنا حصہ دو. ہم اپنی مرضی سے، آج بابا کا فاتحہ ہے تو 25 والا ہار نہیں 50 والا ہار لے جانے کا ہے، قبر پہ ڈالنے کا ہے 50 والا ہار. چادر 200 روپے والی ڈالنے کی ہے، باقی عام دن 50 والی بھی چل جائے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں،
آئی سمجھ میں بات آئی نا؟ تو اپنا ایسے نکلوا رہا ہے نا وہ وہاں سے، آپ کی جیب سے نکلوا رہا ہے یا نہیں نکلوا رہا؟ ہاں، لیکن زکوٰۃ دینے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بول دوں کہ جی فلانا یوں ہے، تو ہر آدمی جو ہے تقریباً یا جتنے بیٹھے ان میں سے آدھے تو کم از کم لے کے آ ہی جائیں گے۔ آدھے نہیں آئے تو لے کے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آدھے تو لے کے آ ہی جائیں گے۔ ہاں، لیکن اگر میں یہ بولوں کہ یار زکوٰۃ دینی ہے تو ایک بھی تیار نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تو غور طلب بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے جو کہا ہے نا کہ میں اپنا حصہ نکلواؤں گا، تو آپ کے اندر سے جیب میں سے حصہ نکلوا رہا ہے اپنا، ہاں، پھول کی شکل میں نکلوا رہا ہے یا چادر کی شکل میں نکلوا رہا ہے یا کسی بھی شکل میں لا رہا ہے کہ میں تو یہ بالو شاہی لے آیا تھا نیاز کے طور پر، سمجھے نا؟ آپ بھی مزے سے کھا لیتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اچھا اس کے نام کی تھی۔ کس کے نام کی تھی؟ کسی اور کے نام کی تھی، اللہ کے نام کی نہیں تھی۔ وہ تو ہضم ہو چکی، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نام کی تھی، نہیں تھی، وہ تو کسی اور کے نام کی تھی۔ سب وہی بتا رہا ہوں، اس نے تو اپنا حصہ نکال لیا، پورا طریقے سے نکال لیا جیسا اس کو نکالنا چاہیے تھا، تو وہی میں بتا رہا ہوں، سمجھے نا؟ سمجھے نا؟ نظر و نیاز یہ سب اسی کے نام پہ ہے، نظر بھی ہے اور نیاز بھی ہے۔ نظر تو سیدھی مٹھائی کے اوپر ہی ہوتی ہے، باقی تو ہوتی کہاں ہے؟ ہاں، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، غور سے سنیں کیا مسئلہ ہے، ترجمہ، اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا، کہ یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانور کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ غور سے ترجمہ سنیے گا، بہت غور سے سنیں۔ اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سرے ہی نقصان میں پڑ گیا۔ یعنی لوگوں کو کس طرح گمراہ کروں گا؟ حق سے گمراہ کروں گا، اور ان کو حیات دنیاوی اور خواہشات دنیاوی کے حصول کی اور قیامت اور حساب و کتاب امور اخروی کے نہ ہونے کی آرزو دلواؤں گا۔ یعنی آپ کو کاروبار میں بھی سارے بات سکھائے گا کہ یہ 50,000 روپے ادھر خرچ کر دو گے 5 لاکھ روپے بن کے آ جانے کے، آپ بھی امید کے اوپر خرچ کر دو گے، بعد میں ہاتھ تاپتے رہ جاؤ گے۔ آپ کو یہ بھی دلاؤں گا کہ تمہارے کو تو یہ کام کر لو، فلانے کام کر لو، یوں کر لو، یہ اس طرح کر لو، یہ خیرات کر لو، یہ یوں کر لو، یا چادر چڑھا دو، پیر صاحب کے مزار پہ جا کے حاضری دے دو، وہاں فاتحہ پڑھ لو، تم بغیر حساب کتاب کو جنت میں چلے جاؤ گے۔ بولتا ہے نا مولوی، تو بولتا ہے نا کہ اللہ جمعہ کے دن دعا کرتا ہے نا مولوی، یا اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں لے جا۔ کیوں لے جا بھائی جنت میں؟ تو بہت لاڈلا ہے اللہ میاں کا۔ حساب کتاب تو دینے کا ہی ہے بھائی، ایسے کیسے بغیر حساب کتاب کے؟ ہاں، وہ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے وہ جائیں گے، تم تھوڑی جاؤ گے، میں اور آپ تھوڑی جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، میری تھوڑی کریں گے، وہ ہیں جن کی شفاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی شفاعت، ورنہ میری اور آپ کی طرف تو اللہ معاف کرے دیکھیں گے بھی نہیں وہ روز محشر۔ ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایسے میں بات موسٹر صاحب، ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں، تو پھر ایسا کیسے؟ وہی شیطان نے بولا نا کہ امیدیں دلواؤں گا کہ یوں کر لینا، کام نے اچھے نہیں کرنے ہیں، نیک عمل نہیں کرنے ہیں، امیدیں رکھنی ہے، بس صرف امیدیں۔ ہاں، نیک عمل کریں گے تو اچھے کام کرو جاؤ گے نا بھائی۔ نیک عمل کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، سب سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، نیک عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
رمضان میں روزے رکھیں گے تو احسان کریں گے اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے سے بات نہیں کرنا، بیوی کو ایسا دیکھیں گے منہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے، میرے بول کے کچھ نہیں بولنا، میں سو رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پہ احسان کر رہا ہے نا؟ پھر ایسے تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے نا سر، سمجھے نا؟ حساب و کتاب امور آخری کے نہ ہونے کی آرزو دلواؤں گا، یعنی آخری روز محشر تمہارا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، اور اس بات کی تعلیم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیں، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو اور اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کے بھی کان چیر کے رکھتے ہیں نا، نشان ڈال دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں وہ، اور جہاں تک یہ صورتیں بدلنے کی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہاں، یہاں بیچ میں بال ہیں، یہاں سے ہٹا دیا، یہاں سے گنجا کر دیا، یہاں سے داڑھی یوں کر کے بنا لی، کچھ ٹیڑھی کر کے رکھ لی، یہاں سے داڑھی یوں کر لی، آپ نے اپنی شکل بگاڑی نا یا نہیں بگاڑی؟ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ انگریزوں کو دیکھ کر رہے ہیں، ہاتھوں کے اوپر ٹیٹو بنا رہے ہیں، ہاں، بلو کلر کے، لال پیلے نیلے، عورتوں کی تصویریں، مردوں کی تصویریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، کان میں بندے پہن رہے ہیں، آپ اپنی شکل بگاڑے نہیں بگاڑے ہیں؟ مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے کان چیر کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ کان چیرنا اس بات کی نشانی تھی کہ بت کے نام پر چھوڑا گیا اور اس سے کام لینا حرام ہے، جو مطلب ایسا ہوتا ہے۔ صورتوں کے بدلنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا، بلکہ مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ کام کرنا جس کے لیے منع کیا گیا ہے، یعنی وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور تمام صورتیں جو وہ منشاء فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات شروع کرنا کا نتیجہ ہے۔ مثلا قوم لوط نے جو کام کیا تھا، ضبط اولاد، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کا بانجھ ہونا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، سر پر چوٹیاں رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو آج کل کے پیر بھی تو یہاں چوٹیاں باندھ کے گھومتے ہیں نا، ربر بینڈ باندھ کے گھومتے ہیں پیر بھی، جس دن محفل میں آنا ہوتا ہے اس دن بالوں کو صحیح کر کے آ جاتے ہیں، باقی چوٹیاں لگا کے یہاں ربر بینڈ باندھتے ہیں پیر بھی آج کل کے۔ پیر کو پتہ نہیں ہے نا، میں نے کہا نا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سب کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، بولتا ہے بس جو مل رہا ہے کر لیا، سمجھے نا۔ عورتوں کو ان کی خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں انہیں، یعنی عورتوں کو تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں کسی میں بھی تغیر کرنا بہت سخت بات ہے۔ جو چیز اس نے حلال کر دی اس کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جو اللہ نے بنا دیا، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ اپنی جگہ ہو گیا فٹ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نیچر میں اگر آپ تبدیلی کرنے جائیں گے، غور سے سنیے گا، فطرت، نیچر مینس فطرت، اگر فطرت میں آپ تبدیلی کرنے جائیں گے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ فطرت میں رحم نہیں ہے، شریعت میں رحم ہے۔ ایسے میں بات، شریعت جو ہے اس میں رحم ہے، فطرت میں رحم نہیں ہے۔ ترکیہ میں زلزلہ آیا، فطرت تھی، ہزاروں لاکھوں آدمی مر گئے، رحم تھا؟ کوئی رحم نہیں تھا۔ فطرت میں کوئی رحم نہیں ہے، شریعت میں رحم ہے، شریعت میں آپ کو رحم ملے گا، فطرت میں کوئی رحم نہیں ہے۔ اجاڑ کے پھینک دے گی نا تو اس کو غم بھی نہیں کہ کیوں گئے اور کس لیے گئے، کتنے مرے، کتنے جیے، کتنے بے گھر ہو گئے، کتنے بیوہ ہو گئے، کتنے یتیم ہو گئے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو یہ فطرت ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اسلام سے تغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اگر آپ تغیر بہت سخت ہے، اگر خدا نخواستہ اس کا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ اور
حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا اسلام کی بات کرتا ہے. جو کوئی ان باتوں میں مبتلا ہو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں شیطان کے مغرض سے میں، یعنی اگر ان چیزوں میں آپ شامل ہیں تو سمجھ لینا کہ میں شیطان کی پیروی نہیں کر رہا ہوں. اس کا جو حصہ اس نے بنا آپ سے لینا ہے نا، اس کے اندر ہے، وہ دادا گیری کے ساتھ لے رہا ہے آپ سے، کہہ رہا اس میں وہ شامل ہے. آخر دعوانا الحمد للہ العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمارے اوپر برسائے. اس رمضان کے مہینے سے جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نازل فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین.